آپ نے بات کی اور آپ نے کہا جوڈیشری پہ ہمارا سارا انحصار ہے، لیکن خود لاہور ہائی کورٹ کے سینئر رجسٹرار خط لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہوا ہے ود اے ہیوی ہارٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو جوڈیشل آفیسرز نہیں دے سکتے، ہمارا بیک لاگ بہت زیادہ ہے. خود عدالت وہ ریسورسز نہیں دے رہی الیکشن کمیشن کو، پولیس کو، سرکار کو تو چھوڑیں، جنہوں نے انٹرپریٹ کرنا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، لازم ہے، جو انہوں نے سپورٹ دینی ہے وہ سپورٹ دینے سے وہ خود انکار کر رہی ہے عدالت. تو یہ کانٹرڈکشنز کیسے ٹھیک ہوں گے؟ نہیں، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. مالک عدالت کا جو ہمارے آئین کے اندر جو کردار ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے اندر انتظامی کام کرنا، انتظامی امور ان کی ذمہ داری نہیں بنتی. وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن آئینی طور پہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. آئینی طور پہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ حکومت کی ہے. جو ہمارا حکومتی ڈھانچہ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری عدلیہ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو وہ ان کی جو بھی وجوہ ہو، اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدلیہ نے جو ایک کردار ادا کرنا ہے، جس کے اندر انہوں نے ایک ثالث کا کردار ادا کرنا ہے، جس میں انہوں نے تنازعوں کے اندر فیصلے کرنے ہیں، تو اس لیے شاید وہ اس کا شریک نہیں بننا چاہتے الیکشن کو کرانے کے لیے، کہ اس سے وہ ان کی جو ایک انڈیپینڈنس ہے اور نیوٹرلٹی جو ہے اس کے اندر کوئی کوشچن آ سکتا ہے. تو شاید اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن اس کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہ آئینی طور پہ ان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. اچھا ایک چیز بتائیے، آپ سیکرٹری جنرل ہیں، ظاہر ہے آپ چیئرمین سے ہر چیز بڑی ڈیٹیل میں بات کرتے ہوں گے، کچھ بتا سکتے ہیں کچھ نہیں، لیکن جب آپ سے بات ہوتی ہے، چیئرمین صاحب کی ہم باتیں سنتے ہیں، ہم فواد چودھری جیسے لیڈرز کی باتیں سنتے ہیں، آپ نے بھی ورڈ یوز کیا، ابہام ہے، سب کچھ ہے. کیا ایسا سٹیپ ہو، کیا ایسے کوئی اقدام ہو جہاں سے آپ کو یہ لگتا ہے، آپ اس کے بعد کہیں کہ ہاں اب ہم کلیئر ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے، ہر کوئی نیوٹرل ہے اور بالکل فیئر گیم پلے؟ کچھ یہ کہنا کہ جی ایم پی ایم این اے آ کے کہتا ہے مجھے فون آئے ہیں، وہ لوگ اپنی شوشہ بڑھانے کے لیے بھی ایگزیجریٹ کرتے ہیں. یو کانٹ ٹرسٹ دیم کہ انہوں نے کہہ دیا، نہ پروف ہے نہ کچھ ہے. کیا ویزیبل سائن چاہیے آپ کو جس کے بعد آپ کہیں اب ہمیں یقین ہے کہ جی نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ اور بالکل ہمارے خلاف نہیں ہے؟ میرے خیال میں وہ تو بہت آسان لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر آئین کے مطابق پاکستان میں نظام چلتا رہے گا تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے. جس طرح پہلے آپ نے بات کی، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ مل جاتی ہے. وہ اصل لٹمس ٹیسٹ وہ ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ درست بھی کہتے ہوں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، تو شاید سب لوگ شوشا کے لیے نہ کہہ رہے ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے دستاویزی ثبوت میں آپ کو دوں تو میرے پاس وہ بھی نہیں ہوں گے. لیکن سب سے اہم چیز میرے خیال میں، جو سب سے زیادہ جو واضح طریقے سے بالکل شفاف پتہ چل جائے گا، وہ اسی ٹیسٹ کے اوپر ہوگا، اسی معیار کے اوپر ہوگا کہ کیا پاکستان کے اندر آئین کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، کیا عدالتیں آزاد ہیں، یہ فیصلے کر رہی ہیں، اور کیا ان فیصلوں کے اوپر پھر جو عدالتوں نے آئین کو امپلیمنٹیشن کے لیے فیصلے کیے ہیں، کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اچھا ابھی ایک چیز میں آپ سے اور جاننا چاہتا ہوں اسی سبجیکٹ پہ، دین ویل موو آن. پچھلے دنوں خاص صاحب نے ایک بات کی، جب اپنے قتل کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑی خوفناک بات کی، ذرا وہ سن لیجئے. یہ جو آصف زرداری آپ نے جو گیم کی ہے، یہ ایک سپلٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا، اور میری انفارمیشن اتنی سالڈ ہے، مجھے ڈیٹیلز پتا ہے کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا. پہلے تھا ایک قتل کا پلان ہے، اس کو میں نے جب 4 نام میں نے ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے ملک سے باہر پہنچا دیے. مجھے کچھ ہوگا وہ نام آ جائیں گے، اس سے مجھے حملہ کروا کے کروا دے، اور وہ جو آفیسرز بھی ہیں ان کا بھی مجھے پتا ہے کون ملوث ہے ان کے اندر، اور اس لیے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں. یہ جو ایجنسیز کے آفیسرز ہیں، کیا ان ایجنسیز آفیسرز کی ڈیٹیلز، نام وام کم از کم آپ نے آرمی چیف کو یا ڈی جی آئی کو دی ہیں تاکہ اس پہ ایک فارمل چیز ہو؟ چلیں عوام کو آپ نہ بتائیں، کسی اور کو نہ بتائیں، لیکن اتنا سیریس ایلیگیشن ہے جس پہ پورا انسٹیٹیوشن ٹار ہو رہا ہے، اس پہ آپ لوگوں نے کچھ فارملی دیا ہے، ان کو شیئر کیا ہے؟ یہ جی پچھلے سال جب پہلے کی آپ بات بتا رہے ہیں نا، جو ابھی کلپ آپ سنوا رہے تھے، تو اس وقت تو مجھے پتا ہے کہ پیغام بھجوایا گیا تھا، آرمی چیف کو پیغام بھجوایا گیا تھا، اور ان کو آفیسرز کے نام جو ہے جن کی انفارمیشن چیئرمین صاحب کے پاس تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنی حساس نوعیت کی بات ہے کہ وہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے، تو انہوں نے یہ پیغام بھجوایا تھا. یہ میری جتنی معلومات ہے اس کے مطابق یہ انہوں نے پیغام بھجوایا تھا.
یہ اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ تھے کہ عاصم منیر صاحب تھے؟ جنرل باجوہ تھے. اور اس پہ کیا رسپانس آیا آپ کو؟ کوئی ہم نے کوئی عمل درآمد تو اس کے اوپر نہیں دیکھا. مجھے جیسے میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی اس کے اندر انہوں نے کیا یا کیا نہیں کیا, لیکن ہمیں اس کے بعد کوئی اس پہ ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. یہ کیا ایک فارمل آپ نے کنوے کیا تھا کہ انفارملی کنوے کیا تھا آپ نے؟ نہیں, فارمل کو خط لکھ کے تو نہیں, کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان سے آرمی چیف کو فارملی تو نہیں کیا تھا. یہ اس قسم کی بات چیت جو ہے وہ تو کوئی انٹرمیڈیریز کے ذریعے جو ہے وہ کی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے میری جو معلومات ہیں اس معلومات کے مطابق پیغام پہنچایا گیا تھا. نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں سر کہ بیکاز یہ تو بڑا اسپیسیفک ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے آئیڈینٹی پتا تھا, آفیسرز کا پتا ہے, تو یہ تو لائک اٹ واز ناٹ کہ خالی ہوائی سنی ہوئی ہے, ہی نیو. تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیجول کی بات کی تھی کہ فارمل طریقہ؟ کیجول مطلب اب مجھے سمجھ نہیں ہے اس کے فارمل کی, آپ کی ذہن میں فارمل کیا ہوتا ہے, کیا شکل وہ اختیار کرے تو آپ کے لیے وہ فارمل ہوگا. بٹ جیسے میں نے کہا آن ریکارڈ کہ ریکارڈ میں, باقاعدہ ریکارڈ میں جس کا ریکارڈ ہو کہ ہاں جی یہ بات آئی ہے, انہوں نے یہ بتایا. تو بولو کو خط لکھا جائے, کو خط لکھ کے بتائیں, ایسا کچھ نہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اچھا, آج ایک کالم بھی چھپا ہوا ہے آپ کے اوپر, میں نے کہا لگے ہاتھوں آپ سے یہ بھی پوچھ لیں. جاوید چودھری نے کالم لکھا ہوا ہے, اس پہ انہوں نے لکھا کہ جی ایک میٹنگ ہوئی, بڑی زیادہ اکانومی پہ بڑی پریشان کن حالات تھے, تو ایک شام گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا فون آیا, بہت گھبرائے ہوئے تھے. ان کا کہنا تھا شوکت ترین نے اکانومی کو بہت زیادہ اپسیٹ کر دیا ہے, ڈالر کے ریزرو نیچے آ رہے ہیں, ہمیں آپ کی انٹرونشن چاہیے. اور یوں ہم وزیر اعظم کے پاس جانے پر مجبور ہو گئے. اب یہ جنرل باجوہ کا ورژن وہ سنا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں حماد اظہر, اسد عمر, شوکت ترین اور رضا باقر بھی اس میٹنگ میں تھے. اور جنرل باجوہ نے وزیر اعظم سے کہا سر آپ 53% ٹیکسز کسٹم سے جمع کر رہے ہیں, غلط ہے, پھنس جائیں گے. تو پرائم منسٹر نے, عمران خان صاحب نے, اس پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کہا یار یہ تو اچھی بات ہے, ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے. میں نے کہا سر آپ ڈالر باہر بھجوا کر روپے جمع کر رہے ہیں, ملک اس طرح نہیں چل سکے گا, آپ شوکت ترین کو روکیں ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. رضا باقر نے بھی تائید کی, وزیر اعظم نے حامی بھر لی, لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا. اب آتا آپ سے ریلیونٹ پارٹ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں, ان کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ میٹنگ کے بعد اسد عمر نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کوٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم غلط سائٹ پر چل پڑے ہیں, آپ نے جو کام ہمیں آج بتائے ہیں یہ ہمیں گزرے ہوئے کل میں کر لینے چاہیے تھے, ان کوٹ. پھر نے کہا آپ اسد عمر سے پوچھ لیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں. میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں, اب ہاتھ آئے ہوئے ہیں, کہ یہ کانورسیشن آپ کی جنرل باجوہ کی ہوئی تھی ایسی میٹنگ کے بعد؟ میری پہلی بات تو کبھی کسی میٹنگ کے اندر, فارمل میٹنگ میں رضا باقر نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. پہلی بات تو وہ جو گورنر اسٹیٹ بینک کو ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے ایسی نہیں کی جا رہی. اکنامک پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, اس میں ایک سے زیادہ رائے بھی دی جاتی ہے, یہ بھی درست ہے. میری کبھی بھی یہ فیلنگ نہیں تھی کہ ہم کوئی ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہماری ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہے ایگزیکٹ پالیسی کے اوپر, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ہر مہینے کابینہ کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ کرتا تھا اکنامک انڈیکیٹرز, اور اس کی جو ہائی لائٹس ہے اس کا میں تجزیہ کر کے شیئر کیا جاتا تھا. پلاننگ منسٹر کے جو رولز آف بزنس کے اندر ذمہ داری ہے اس میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر ایشو ہو سکتا ہے, وہ درآمدات بڑھنا اور کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارہ بڑھنا ہے نا, یہی ہوتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں کیبنٹ میں پریزنٹ نہیں سن تو لے, مکمل تو کرنے دیں یار. مجھے مجھے مکمل نہیں مجھے مکمل کرنے. میں 87% اضافہ امپورٹس کے اندر جو تھا وہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے تھا, اور صرف 13% اضافہ جو تھا وہ کوانٹٹی انکریز کی وجہ سے تھا, جس کو آپ اکنامک پالیسی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. سو کیا کوئی ایسی پالیسی فالو ہو رہی تھی جس سے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا؟ بالکل بھی ایسا نہیں تھا. اب یہ بتائیں, یہ جو کانورسیشن کوٹ ہوئی ہوئی آپ کی اور جنرل باجوہ کی, کیا یہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بالکل بھی, بالکل. جنرل باجوہ کو میرے ساتھ بٹھا دیں اور ان سے بولیں کہ انہوں نے کب مجھے کہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا, اور میں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں, نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ شوکت ترین کو روکیں ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. کوٹ یہ ہوا ہے کہ میٹنگ کے بعد آپ نے شکریہ ادا کیا جنرل باجوہ کا اور کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں وہی تو آپ سے بول رہا ہوں نا بھائی, وہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی, میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں جنرل باجوہ سے, جنرل باجوہ آپ میرے ساتھ آگے بیٹھ جائیں, مجھے بتا دیں کب میں نے آپ کو کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے اور پاکستان دیوالیہ ہونے والا تھا اور پالیسی ہمیں بدل جانی چاہیے تھی.
کسی اسپیسیفک پالیسی ایکشن کے اوپر ہو سکتا ہے. میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہو, کوئی ایک چیز انہوں نے کہی ہو کہ ایسا کرنا چاہیے, میرے خیال میں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. لیکن یہ میں نے کب, بھائی میں اتفاق تو جب کروں جب میں اس پہ یقین رکھتا ہوں نا. میں نے تو آپ کو تجزیہ کر کے, اور یہ جو کیبنٹ کے اندر جو پریزنٹیشنز کرتا تھا, ہمارے تو 50 کیبنٹ کے ممبرز تھے نا, ان سے پوچھ لیا اسد عمر کہتا کیا تھا, آپ کو پتا چل جائے گا.